أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نواں روزہ ہے اور ہمارے قرآنی سفر رمضان مکمل قرآن پروگرام میں جو آج ہمارا قرآنی سفر ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی وَعَلَمُوا سے شروع ہوگا اور یعتذرون کے ابتدا میں اختتام پذیر ہوگا. آج کی جو سورہ جس کا تفصیلی جائزہ اور مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے سورہ التوبہ. سورہ التوبہ یعنی کہ سورہ توبہ. ایمان والیوں، چلتے ہیں اس سورت کے پوائنٹس کی طرف کہ جب آج آپ اس سورت کا مطالعہ کریں گی، اس کا جائزہ لیں گی، اس کا ترجمہ یا تفسیر جب آپ کریں گی تو کون سی چیزیں آپ کو سورہ توبہ میں ملیں گی، ہم اس کا جائزہ لیں گے. اس میں جو آج آپ کو چیزیں ملیں گی، سب سے پہلے کہ سورہ توبہ اس میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں، اعلان عام، حرمت والے مہینے، توبہ کا بیان، عہد شکنی سے اللہ بیزار ہے، کون مسجدوں کو آباد اور داخل ہو سکتا ہے، عشق خدا پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے وسوسہ اور نصرت الہی کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا. یہود و نصارہ کا عقیدہ، زکوٰۃ کا بیان اور اس کے مصارف اور اس کا عذاب کا ذکر ملے گا. اور ایک صحابی کا ذکر بھی سورہ توبہ میں کیا گیا ہے، اس کا ذکر ملے گا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ان کا بھی ذکر ملے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کرتے ہیں ان کا بھی ذکر ملے گا. منافق کی پہچان، مومن کی پہچان، اور نہیں بخشوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بخشوں گا، ان کا بھی ذکر ملے گا. اور مزید دیہاتیوں کا یعنی کہ عرابی لوگوں کا بھی ذکر ملے گا. غزوہ تبوک کا بیان اور اس کے فوائد کا ذکر ملے گا. مکہ مکرمہ کے جو حالات ہیں اس کا ذکر ملے گا. اور زید بن حارثہ کی قیادت کا ذکر ملے گا. مسلمانوں کا عزم عظیم اس کا ذکر ملے گا. 66 گنا فوج کا مقابلہ اس کا ذکر ملے گا. افسر فروہ بن عمر و جزامی کا مشرف با اسلام ہونے کا ذکر ملے گا. جنگ کی تیاری اور صحابہ اور عورتوں کا تعاون عظیم اس کا ذکر ملے گا. حج اور سورت کی ابتدائی آیتوں کا نزول اس کا ذکر ملے گا. اہل امان کی متولیت کا ذکر ملے گا. اور مزید آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اور بھی بہت سی چیزوں کا ترجمے کی صورت میں آپ سورہ توبہ کا جب مطالعہ کریں گی تو آپ کو ملیں گی. چلتے ہیں اب کچھ چیزوں کی طرف میں. اس کا تعارف اور اس کے چند پوائنٹس جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور باقی مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی تو ظاہر ہے وہ قرآن پاک سے ہی کا ترجمہ اور تفسیر سے ہی رجوع کریں گی. ایمان والیوں، اس سورت پاک کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے کہ اس سورت پاک کے متعدد نام ہیں لیکن دو نام زیادہ مشہور ہیں. ایک التوبہ اور دوسرا البراء، کیونکہ اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اسے التوبہ کہا گیا ہے. اور دوسرا اس میں چونکہ
مشرکین عرب کے ساتھ جتنے سابقہ معاہدے ہوئے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے اسے برات بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورت 16 رکوعات، 129 آیتوں اور 4078 کلمات پر مشتمل ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ اب اس کے پوائنٹس کے ہم جائزہ کی طرف جائیں گے کہ ہمیں سورہ التوبہ کن پوائنٹس کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ حرمت والے مہینے، کون سے والے مہینے؟ حرمت والے مہینے، جس کے بارے میں سورہ توبہ یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہے کتاب الہی میں، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور ان میں سے 4 عزت والے یعنی کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے والے؟ حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ اور وہ مہینے 4 کون سے ہیں؟ پہلی بات تو اپنا اس بات پہ نظریہ درست فرما لیں کہ ہمارے یہاں پر ایک نظریہ ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ مہینہ ملحوظ ہے اور یہ مہینہ ٹھیک ہے۔ ایمان والیو، 12 مہینے میرے رب کی طرف سے مقرر ہیں اور ساری اپنی اپنی جگہ عظمت، اپنی اپنی جگہ ایک مقام عزت رکھنے والے ہیں۔ بہرحال 4 مہینے ایسے ہیں جس میں ہر قسم کے فتنہ فساد، جنگ و جدال، ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی حق پر ہے اور دوسرا انسان اس بات کی پاسداری نہیں کر رہا، ظلم و زیادتی یا جنگ کی طرف آمادہ ہے، تو تب بہرحال اجازت ہے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو حرمت والا مہینے کہا گیا ہے؟ پہلا رجب، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحج، چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بیان، عذاب، سونے چاندی کے حوالے سے بھی ہم اس کا ذکر دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہے۔ سورہ التوبہ ذرا محبت اور توجہ سے باقی کو سننا ہے آپ نے۔ سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو، ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، اب چکھو اس کی سزا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ایمان والیو، بات وہی زکوٰۃ، اس کی ادائیگی نہ کرنے کے منکرین۔ آج اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک واقعہ جو میں نے آج آپ کو سنانا ہے، قارون کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ جو واقعہ آج میں نے آپ کو سنانا ہے وہ قرآن پاک سے دیا گیا واقعہ ہے۔ قارون کی خزانے تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں قارون کا واقعہ ایک عبرت ناک واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قارون کون تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور وہ علم کیمیا کا ماہر تھا۔ علم کیمیا کا ماہر تھا۔ اس علم کی وجہ سے وہ سونا اور چاندی بناتا تھا اور اپنے کاروبار میں کافی مالدار تھا۔ اس نے سونے کا دروازہ بنایا، اپنے لباس میں سونے کی تاریں اس نے استعمال کی اور سونے کے زیور بنا کر یہ فروخت کیا کرتا تھا۔ نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے تھے، دولتوں کی اس کی ہر طرف میں لہریں تھیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ
اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے. کیا ہم نے اس کے خزانے ہم نے اس کو عطا کیے. اور کنجیاں بہت سے لوگ زور سے اٹھاتے. اب روایت میں آیا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور ان کا مال اتنا زیادہ تھا لیکن اتنا ہی وہ دین سے دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ دو. تو اس نے کہا کہ میں مشورہ کر لوں. اکثر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی دین کے لیے کہا جائے تو مشورے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں مشورہ کر لوں، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ میرے پر ظلم کرتے ہیں، اور میں اپنا مال موسیٰ مجھ پر ظلم کرتے ہیں کہ میں اسے اپنا مال دوں. تو ایمان والیوں، اس تکبر کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی اس نے کی، اور کہتا ہے کہ میں کیوں اپنا مال ان کو دوں. کچھ لوگوں کو جب حق بات بتائی جائے تو وہ اس مال کو، جو ان کے مال کو پاکیزہ کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مال ہمارا ہے. حالانکہ یہ جو ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم لوگ جو صدقات دیتے ہیں، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی عذاب ہے. تو اس نے بھی ایسے ہی سرکشی کی، نافرمانی کی، تکبر کے سبب. تو اس نے ایک چال چلی، اور چال کیا چلی کہ اس نے ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت کو اپنے اس پلان میں تیار کیا کہ حضرت موسیٰ کے جو خلاف تھا. اور وہ پلان اس کا اس طریقے سے تھا کہ اس نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہوں، اور تو تم جا کر، جب وہ لوگوں کے درمیان ہو، تو تم جا کر یہ اعلان کرنا کہ انہوں نے مجھ سے زنا کیا ہے. بہرحال ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ مالوں کی زکوٰۃ دو، چوری سے بچو، زنا سے بچو. قارون نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کتنی سزا ہے. سوال کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کی کتنی سزا ہے. تو فرمایا 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے مارے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا. تو وہ بولا اگر چاہ تم بھی زنا کرو تب بھی 100 کوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر میں بھی زنا کروں، معاذ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، اگر میں بھی زنا کروں تو مجھے بھی یہی سزا ملے گی. اب قارون نے کیا یہاں پہ چال کھیلی کہ اس نے اس عورت کو بلایا، اس کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، اور اس نے آ کے یہ الزام لگا دیا زنا کا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا کہ اے عورت تجھے اللہ کی قسم کیا ماجرا ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ اور اس نے کہا کہ مجھے قارون نے کہا تھا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، آپ پر الزام لگاؤں. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے رونے لگے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے زمین تیرے قبضے میں دے دی ہے، جو حکم لگائے گا پورا ہوگا. اور اب رہی بات اس کی، تو اس کے بارے میں اللہ نے قارون کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے دھنسایا اسے اور اس کے گھر کو زمین میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی الہی سے کہ اسے زمین میں دنسا دیا جائے، اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں دنسنا شروع ہو گیا. جب وہ آدھا زمین کے اندر چلا گیا تو بولا کہ یہ میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس کا ذہن وہیں پر تھا جہاں پر اس کا تکبر کی سبب ذہن تھا، اس کا ذہن وہیں پر تھا کہ یہ میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ میرے پیسوں کو دے کر رہ نہیں رہا. تو جب اس نے یہ کہا تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دنسا دو. یہ لو اپنے خزانے بھی لو، تم بھی جاؤ اپنے خزانے بھی لو. تو اس طرح ایمان والیوں وہ اپنے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنس دیا گیا. یہ تھا منکرین زکوٰۃ کا بیان. وہ جو سونے چاندی اکٹھے کرتے ہیں، وہ جو روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ جن کے پاس زمینیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ یا اس سے متعلقہ عشر جو ہمارے یہاں خرچ کرنے کے اللہ کی راہ میں جو طریقے ہیں ان سے کنجوسی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے عبرتناک عذاب بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے خوشخبری سنا دو ان کو ان کے عذاب کی. ایمان والیوں، اس کے آگے ہم پڑھیں گے مزید ایک صحابہ کا تعاون، اور قرآن اس صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم مدد نہ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے. جب نکالا تھا ان کو کفار نے ایک دوسرے تھے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے ایک دوسرے تھے دو سے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اب ہم جب اس کے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چل گیا کہ یہ رفیق یار، یہ رفیق غار کون تھے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. اور آپ نے گھروں میں جا کر آج سیدنا ابو بکر صدیق کا جو واقعہ ہے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے کا، کہ کیسے وہ آپ کو اتنی اونچی چوٹی پر اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر گئے. اور عالم یہ دیکھو کہ جب آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو نہ صرف منزل تک پہنچاتے ہیں بلکہ غار کو بھی فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو، میں پہلے غار کی صفائی کر لوں. سبحان اللہ. تو ایمان والیوں، اس تمام واقعہ کو جا کر آپ نے اپنے گھروں میں آج مطالعہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے بتا دیا کہ کون کون سے مصارف ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے. یہ سب فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. زکوٰۃ کے اوپر چونکہ میرا پہلے بھی مسجد میں بیان ہو چکا ہوا ہے، بڑا میں نے اپنی طرف سے اہم معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے نظر کی تھی، تو اس لیے میں اس پہ ذرا اختصار کرتے ہوئے مختصر انداز میں آپ کو صرف قرآن کی دلیل دے دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے اس کو دیکھیے اور مزید جا کر آپ دوبارہ سے میرے اس لیکچر کو سنیں، اس کے اندر آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی. مزید ذکر کیا گیا ہے جی جس نے اللہ اس رسول کو اذیت دی. اب یہ کون بات وقت ہیں جو اللہ اس رسول کو اذیت دیتے ہیں؟ تو سنیے سورہ توبہ کیا کہتی ہے. اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے. فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپائے رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو گستاخ رسول ہیں، جو نبی کے حکم کے آگے اپنی زبانیں چلاتے ہیں، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی فکر یا پھر من گھڑت باتیں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوشخبری سنا دی کہ تمہارے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ دردناک عذاب رکھا ہے، دردناک عذاب رکھا ہے. مزید میری بہنوں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے مذاق. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق. اب یہ بھی ذرا سن لیجیے کہ سورہ توبہ ہمیں کیا کس طرف آگاہی دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے تو کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے. آپ فرمائیے گستاخو، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم مذاق کیا کرتے تھے؟ تو ایمان والیوں اب اس آیت سے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، ان کے احکامات مل جائیں،
قرآن کی کوئی آیت جب ہمارے سامنے تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ بتایا جائے، تو ہماری یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اضافی گفتگو کر کے اللہ کے حکم، رسول کی تعلیمات اور قرآن کی تکذیب کریں۔ ہمیں ہماری اتنی مجال نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں سورہ توبہ بتاتی ہے جی منافق کی پہچان، وہ جو دو روح والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، منافق۔ سورہ توبہ کہتی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ منافق لوگ ہیں۔ اور کہا مومن مرد، منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں، یہ روکتے ہیں لوگوں کو، نہ یہ خود نیک بنتے ہیں نہ دوسروں کو بننے دیتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، سورہ توبہ نے ہمیں منافق کی بھی پہچان بتا دی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں کہ ہم کون ہیں۔ حضرت کے ساتھ کچھ باتیں ہم نے اپنے آپ سے بھی تو کرنی ہوتی ہیں نا، کچھ سوالات ہم نے اپنے آپ سے بھی کرنے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام ہو رہا ہو، ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ہم کتنا روکتی ہیں اور دوسروں کو روکتی ہیں، یہ ہم نے بھی سوچنا ہے۔ آگے جی ہمیں سورہ توبہ کہہ رہی ہے مومن کی پہچان۔ مومن کے بارے میں سورہ توبہ کہتی ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ کیا؟ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، نیکی پر چلتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ کن کی پہچان ہے؟ کن کی پہچان ہے؟ مومن کی پہچان ہے۔ تو ایمان والیوں، اب ہمیں یہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی اس آیت کے اوپر ہم بھی پورے ہونے کی کوشش میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، ہم بھی نیکی میں، اور نیکی کے کام بڑے زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی بڑی نیکیاں، ہر نیکی اپنا درجہ رکھتی ہے۔ کسی کے اچھی تلقین کرنا، کسی کی بے راہ روی کی زندگی کو راہ راست پر لے کر آنا، کسی بے نمازی کو نمازی بنانا، جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو روزہ دار بننے کی تلقین کرنا، جو تراویح کی پابندی نہیں کرتے ان کو تراویح کی فضیلت کے ذریعے بتانا کہ ایک ایک رات جو تم تراویح ادا کرتی ہو یا ہم کرتے ہیں یا تم کرو گی، اس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو الغرض کوئی بھی اگر کسی کے اندر جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو کہنا بہن جھوٹ نہ بولو، اگر کسی کے اندر حسد کی، کینہ کی، بغض کی عادت ہے تو اس کو کہنا بہن ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارے بھی اعمال خراب ہو جائے اور ظاہر ہے میرا بھی وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو انسان دوسرے انسان کے لیے تحفہ بنا سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیں، نیکی کی تلقین کریں، ایک مومن کی پہچان ہے، اور برائی سے روکیں۔ اعلانیہ صورت میں ہچکچایا نہ کرو، شرم محسوس نہ کیا کرو کہ اگر کوئی ٹھیک ہے یہ نہ کہا کرو ٹھیک ہے جی جو جس لائن پر لگا رہنے دو۔ کیوں؟ تم سے تمہارے ایمان کے سبب سوال کیا جائے گا، اور اپنے ایمان کو ٹھوس رکھے، قوی رکھے، اور جو حق بات ہے اس پر خود بھی ڈٹے اور دوسروں کو بھی لے کر آنے کی کوشش کریں۔ ہاں وہ نہیں سمجھ رہا پھر جا کر اللہ کی رضا کی خاطر سرخروئی تو ادھر ہوگی نا کہ ہمارا تو نام لکھ دیا گیا کہ ہم نے منع کیا، لیکن دوسرا شخص منع نہیں ہو رہا تو پھر ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ جبر تو نہیں کرنا، ہم نے ایسا رویہ تو نہیں کرنا۔ ہاں یہ کہ کیا پتہ ہم اچھے اخلاق سے اس کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، قطرہ گرتا رہے، گہرائی ہوتی رہی، اور کبھی نہ کبھی اس کے اندر حق کا نور پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اور پھر کسی ایسے بندے کے خلاف بدگمانی بھی نہ کیجیے، دعا ضرور دیجیے اس کے لیے، ہدایت کی دعا ضرور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کیونکہ جتنے زیادہ ہم زبان کسی دوسرے کے لیے کھولیں گے وہ کھلتی کھل جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی دوسرے کے لیے خود کو گناہگار مت بنائے۔ اس نے بدلنا تو سب بدلنا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کم از کم ہم اپنے آپ کو تو گندانہ نہ کریں کسی دوسرے کے لیے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم جب نیکی کا کام کریں تو یہ اس طریقے سے ہم نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے دوسروں کو اپنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کو بھی تبدیل کرنا ہے، ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا کہ اگر کوئی بے دینی زندگی گزار رہا ہے تو وہ گزارتا رہے، کیوں؟ اللہ نے اگر تمہیں سمجھ دی ہے تو اس سمجھ کا استعمال بھی تو کرنا ہے۔ مزید میری بہنوں، آپ اس میں عرابیوں یعنی کہ دیہاتیوں کا ذکر بھی دیکھیں گے کہ وہ ذکر کس طریقے سے ہے، اور یاد رکھیں سورہ توبہ میں توبہ کے حوالے سے بھی بڑا خوبصورت ذکر کیا گیا ہے، اور میں اس کا بھی ذکر آپ کے نظر کرنا چاہتی ہوں۔ باقی مزید مطالعہ رکھنے والی بہنیں جا کر ترجمہ و تفسیر کریں، ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جس میں ہم نے صرف آپ کو انگلی پکڑانی ہوتی ہے، آگے چلنا آپ کا اپنا عمل ہے۔ تو اس میں سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ توبہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ عذاب علیم دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ایمان والیو، تھوڑی سی مختصر سی بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ کا ہر وقت کھلا ہوا ہے، خالص توبہ کی طرف ہم نے آنا ہے، اپنے رب سے ہم نے خالص توبہ کرنی ہے، اور خالص توبہ کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ تبھی تک ہے جب تک ہمارے سانس چل رہی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ اور اب ہم ذکر کریں گے دیہاتیوں کا، عرابیوں کا، کہ قرآن اس کے بارے میں سورہ توبہ کیا کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے عرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور بعض عرابی، بعض اردو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے اور منتظر ہیں تمہارے لیے زمانہ کی گردشوں کے، حقیقت میں انہی پر ہے بری گردشیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے۔ اور کچھ دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ قرب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ایمان والیوں، میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں بالخصوص دیہی لوگوں کا، گاؤں کے لوگوں کا، دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا بھی جو حق سمجھتے ہیں اور ان کا بھی جو حق نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً یہ واضح آیتیں تھی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر سمجھدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں آپ سورہ توبہ کا جب آخر میں آئیں گی تو آپ کو 2 آیتیں ملیں گی جس کو آپ حد الامکان کوشش کیجئے کہ آپ اس کو زبانی یاد کیجئے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اور آج کوشش کریں کیونکہ یہ آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حامی و مددگار، اپنا پیر و مرشد، اپنا آقا ماننے کے لیے یہ آیتیں آپ کو ایک عقیدے کی صورت لگتی ہیں، اور اس کا ترجمہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، تم میں سے گرا گزر دیا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں کے ساتھ بڑا مہربانی فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر منہ موڑے تو آپ فرما دیں کافی ہے مجھے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آج کی ہماری سورہ توبہ کا تفصیلی جائزہ اور مختصر تعارف۔ ایمان والیوں، مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی میں بار بار کہتی ہوں خدا را قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو کیجیے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ
شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ راہ عمل کی طرف آئیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب میرے اور آپ کے سانس ہم سے جدا ہو جائیں، ہم اپنے مالک حقیقی سے مل جائیں. سچی توبہ کیجئے، خالص توبہ کیجئے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچا بھی نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وجا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ